تو یہ بڑبولیاں، یہ باتیں، جہاں خاموشی اختیار کر کے 2 سال رکنا تھا فوراً لڑائی، کسی بڑے کے ساتھ ہاتھ ملانا تھا، خیر شر کا موازنہ کرنا تھا، ضد باز، اکھڑ باز۔ پانی رستہ اگر نہیں بنا رہا بھیا، یہ آپ کی اور میری غلطی ہوگی، یہ نفس کی غلطی ہوگی۔ 2 الفاظ کہہ کے ٹھنڈا کرایا جا سکتا تھا اگلے کو، نفس نہیں ہونے دیا۔ میں ہونے ایتھے ارے منہ تے اسنامہ قولو قولا سدیدہ ہونے ہی ہونا چاہیے۔ یہ نفس کون سی نصوص، کون سی نس کس محل میں اپلائی ہوتی ہے، اس کو ہونے نہیں دے گا۔ اس لیے تو میں مدارج السالکین جب پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا بات تو یا کا نعبد و یا کے نستعین کے بیچ میں 60 سٹیشنز کی ہو رہی ہے کہ روحانیت کا ارتفاع کیسے ہوگا۔ شیخ الاسلام جو ہے وہ پھر کیوں لے کے آ گئے تزکیے کے باب، کیونکہ یہ ان کا قاعدہ ہے کہ دلیل میں تعصب بعد میں پیدا ہوتا ہے، نفسیات کے اندر افراط تفریط پہلے ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہمارے جھگڑے بھی یہ نفسیات کے مسئلے زیادہ ہیں کہ کسی نے عقیدت میں وہاں پہنچا دیا اور کسی نے عقیدت میں بالکل ہی اس کو مثلکم کر دیا۔ افراط تفریط، نفس اس بیلنس اور ایکولیبریم اور وہ توسط جو تھا نبیوں کی زندگی کا کہ وہ بیچ میں رکھتے تھے قوموں اپنے معاملات۔ ہم کسی سے پیار محبت، نفس محبت کرائے گا علی الاطلاق محبت کرا دے گا، نفس کسی سے نفرت کرائے گا تو علی الاطلاق اس سے نفرت کرائے گا۔ نقد کرے گا جس محل میں نقد تھی پورے کی پوری ذات کی تنقید تردید ہو جائے گی۔ نفس بڑا مسئلہ جو معاملات نہیں صحیح ہو سکتے، نفس کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے بڑے منجے ہوئے اساتذہ میں سے بڑے منجے ہوئے استاد چاہیے ہوتے ہیں جو اس کا، اور ہمارا رونا دیکھیں، ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ جو ہے نفسیات کا ماہر جا کے کسی کا تجزیہ کرے تو انہوں نے 10,000 روپے دے دینے جاتے، اور ہمارے مدرسے کا بچہ صبح شام پڑھتا ہے انسانی قرآن ہے ہی انسانی نفسیات کا درس، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چچا نہیں ہوتا۔ چلو لٹ گیا چمن تو کیا ہوا، ہم بھی زندہ ہیں، لگاتے رہیں گے زور، ہمارا سونے سے لکھنے والا علم بھی شاید کبھی اس زمانے واپس اس عروج پر آئے گا۔ تو پہلا مسئلہ ہے نفس کا، اس پر چیک رکھیں، حاسبوا انفسکم، ہر وقت چیک رکھیں۔ اور اس نفس کی سب سے بڑی جو ابھی کتاب لکھی ہے نا غیروں نے، لرننگ ٹو انلرن، سوچے ہوئے کو ان سوچا کرنا بہت سخت کاٹ ہے، یہ عذاب ہے۔ اس لیے کاش میں بتا سکتا لوگوں کو کہ بچوں کو، لڑکوں کو کس محل میں نہیں سوچنا بغیر استادوں کا، کیونکہ وہ آیا ہوا خیال واپس کرنا بہت مشکل، اور اگر خیال عادت فطرت عقیدہ بن جائے تو بھائی جان یہ تو بہت مشکل کا۔ تو کتنے ہی لوگوں نے بغیر استادوں کی رہنمائی کے، بغیر تفکر کے باپ گرم کر دیا، اور اب کیونکہ وہ نفسیات فطرت کا حصہ بن چکی ہے تو اسے تبدیلی کی بات کرو تو وہ کہتا ہے اے والا مجھے چنگا نہیں لگتا۔ لوگوں کو اچھی بات کیوں چپتی ہے؟ کیونکہ لوگ چاہتے ہیں شیخ عاطف جذباتی تقریر کرے گا، ہمارا زیادہ مال وہ بکا جو جذباتی تھا، لمحے تو وہ ہوتے ہیں۔ قوم بھی ہماری ایموشنل جذباتی ماشاءاللہ اللہ قائم رکھے، لیکن جتھے اصول دی گل آئے گی یار اے شیخ بڑا بورنگ ہو گیا آج، پتہ نہیں کی ہوئے، کیونکہ نفس جذباتیات تو سننا چاہتا ہے، اصولی جنگ نہیں لے گا۔ نفس کا مسئلہ، پہلا مسئلہ نفس کا مسئلہ، اس پر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بہت اس پر لمبے کورس ہو سکتے ہیں، 50 گھنٹے کی نفسیات پر ہمارے مشائخ، میرے خیال سے آج تو گستاخیوں کے باپ گرم کر دیا ہم نے اپنے بزرگوں کے آگے اتنی آواز اونچی کر کے۔ پہلے ہی آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن حافظ شریف صاحب نے کہا تھا آج ہم چاہتے ہیں آپ گستاخیاں کریں۔ دوسرا بڑا اصول، جہاں پر تحریک رستہ نہیں بنا رہی ہو، قافلہ آگے پیچھے ہو گیا، خود تو پہنچا ٹیم کو تھکا کے آ گیا، پوری قافلے کو لے کے پہنچا تو فیضا فرقتا فنسا ویلا ربی کا فرقب جو اللہ نے کہا تھا ان کو، یہ اب پہنچے ہیں ایک مقام تک تو ذرا صفائی کر، ڈینٹ لگے ہوں گے اس کو،
خود کا تو تزکیہ کر لیا، ٹیم کا ہی تزکیہ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی بڑی کمپنیوں کے بھی ایشو ہیں، یہ ہماری جماعتوں کے بھی ایشو ہیں۔ پہنچا ڈرا دیا، سب مقام ملا ڈرا دیا، خوف امید کا بیلنس ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک قائد کی اگر اپنی نفسیات مضبوط نہیں ہوں گی، وہ کیا لوگوں میں نفسیات ٹھیک کرے گی؟ اپنے لیے تو 5 منٹ میں چاہیے، قوم کو لٹکایا ہوا 5 گھنٹے، اور خود کو 10 سال میں ملا، اور 5 منٹ کے انقلاب کے دعوے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں بطولی زمانے ان کو 5 منٹ میں انقلاب چاہیے۔ وہ معصوم 13 سال میں 300 تھے اس بیچارے کے پاس، اور حیرت ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے 2 سال میں بڑی ٹیم ملی ہے۔ ہم نے کہا وہ زندگی کیا جسے غداریاں نصیب نہ ہوں، وہ زندگی کیا جسے غداریاں نصیب نہ ہوں۔ جسے خود کہتے ہیں نا شیخ سعدی رحمہ اللہ، دنیا میں سب سے بڑا دشمن پیدا کرنا ہو نا، علم پڑھا دو، شاگرد تو بڑا دشمنی کون کر سکتا ہے؟ شاگرد ہی تو سب سے بڑے چھرے مارتا ہے اپنے استاد کو، اسی کی سیٹ چھینتا ہے سب سے پہلے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی کمزوریوں کو۔ صبح استاد بیچارہ بڑا زور لگا رہا تھا، انہوں کی پتا وہ تیرا نوٹ کر دے بہنے سب کچھ۔ تو دوسرا بڑا مسئلہ، نفس کو اگر کریکٹ پہ نظر پکی رکھی جائے، اور تحریک کے اوپر اب گامزن ہیں لوگ اپنی زندگی، اپنے کسی بھی فن میں پہنچنا چاہتے۔ میں دینی تحریک بھی کہتا ہوں، دنیاوی امور اصول وہی ہیں، دین کے جو کلیات اور جزیات اور اصول ہیں وہ ہر جگہ اپلائی ہوں گے۔ علم، لوگ نیک ہوتے ہیں، نفس ان کا ٹھیک ہو جاتا ہے، سمجھ بھی ان کی نفس ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کا نفس حق اس زاویے سے کرنا چاہتا ہے، مگر علم ہی نہیں، اصول ہی نہیں۔ ایک شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں بیگم کے پاس جا سکتا ہوں رمضان میں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے مگر وہ نہیں کرنی۔ دوسرے کا ہے، آپ نے کہا ایک ہی جنس کا سوال، ایک ہی جانڈر سے ریلیٹڈ کوشچن، بندے بھی 2 انسان ہی ہیں، فتوے 2 مختلف۔ تو وہ جو ہر بندے کی جو منفرد ہے وہ فتویٰ، اس لیے تو کبھی یہ فتویٰ ہی تو مشکل ترین کام ہے۔ کلی خطاب کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا ہی کام ہے، وہ ہلکے لوگ ہی کرتے ہیں۔ فتویٰ تو ہمیشہ قدآور آدمی دے سکتا ہے، اسے سب پتہ ہوتا ہے کیا اپلائی کرنا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اس لیے اصول فقہ اور فقہ یہ بے مشکل کام ہے بھائی جان، علمی نہیں۔ تو یہ اصول پکے ہونے چاہیے زندگی کے، کیسے کرنا ہے، اور مطلب یہاں پر کیا بنتا تھا۔ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں، ایک فقہ کھول رہے ہیں، ایک میرا کورس ہے میں پڑھاتا ہوں دشمنیوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ شریعت کی روح سے۔ اگلے مینو بڑا کہتے ہیں آپ رابنس کو پڑھائیں نا، آپ رابنس کی نہیں پڑھاتے۔ ہم کہتے ہیں جب رابنس پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا تو ایک پیو آیا سی پوری دنیا نو سکھا کے چلا گیا سی۔ کہتے ہیں شیخ صاحب قرآن کی آیت نہیں کوٹ کریا کرو۔ بہرحال ہمارے مقابلے کے اندر بھی کچھ تقریریں آ رہی ہیں، انہوں نے بھی نصوص پڑھن کی لوڑ پہ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے تو کہا تھا ہمارے قتل کے رواج پہ اگر قرآن سنت کا یاد ہے کیا ہی بات ہے۔ تو یہ اصول علم کیسے یہ ہے کیا مسئلہ، مسئلے کو سمجھنا، فقہ الواقع کو سمجھنا، مسئلہ ہے کیا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے یہ آ گیا تو تزکیہ نفس، پھر سنبھالنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی ایسے نہیں کرنا۔ وہ دنیا میں پتہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسالت کے بعد وہ حجتیں قائم کرتے ہیں لوگوں میں۔ دیکھیں جی، تو اللہ کی حجت بنے دنیا کے اندر کہ اللہ کہے کہ قیامت کے دن دیکھو یہ تمہارے دور میں لوگ نہیں تھے، کیا ان کو مسائل نہیں تھے؟ کیا ان کو مسائل نہیں تھے؟ اس نے تو لائن نہیں چھوڑی، اس نے تو پیٹرن کمپرومائز نہیں کیا، اس نے تو اپنا آپ نے ڈھیلا کیا یہاں پر، اس نے تو لوز ٹاک نہیں کی یہاں پر، تو نے کیوں کرتی؟ پوائنٹ یہ ہوتی ہے جب انسان حق کے رستے پہ، سچائی کے رستے پہ، سکسیس کے رستے پہ اور اپنی سیلف ڈسکوری کے رستے پہ جاتا ہے نا، تو لوگوں کو پیڑ یہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ایک چیز تو ہم نے جو اپنی دور اینٹ کی بنائی ہوئی ہے یہ چیلنج ہو جائے گی،
सब लोग अगर ये निकल गया तो और लोग भी निकल जाएंगे। तीसरा कहीं ये वो ना कर जाए जो मैंने 15 साल 10 साल पहले गला घोंटा था अपना, जब मेरे पास वो ख्यालात आ रहे थे, जब मुझे चैलेंजेस नफ्स को आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पर एक आवाज़ का वहीं गला घोट दिया था, कत्ल कर दिया था अपने आप। ये 15 साल बाद आके फिर शुरू हो गया। मैंने जब ये शुरू किया ना इदारा बनाना, तो मैंने ये बात की थी कि हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे नहीं किया, मदरसे का ग्रेजुएट हार्वर्ड नहीं किया। हार्वर्ड वाले को ये नहीं पता कि फ़िक़ा क्या है, उसूल क्या है, अकीदा क्या है, नाफ क्या है, सर्फ क्या है, मानी क्या है, मंतिक क्या है, बयान क्या है, हदीस क्या है, शरअ क्या है, लुगत क्या है, दलालतुन नस क्या है, इशारतुन नस क्या है, और जो है मुतलक क्या है, मुक़य्यद क्या है, मुश्तरक क्या है, मुफस्सर क्या है, पता ही कुछ नहीं है कि उलमा की बेंच किस तरह काम करती है इस्तिदलाल और जुरिस्प्रूडेंस करने। और जो दुनिया वाला होता है उसको ये नहीं पता होता कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या यूपेन में या UCLE के अंदर या MIT के अंदर वो लेवल की जो दुनियावी एक्सर्शंस चल रही हैं और वो किस तरीके से मॉलिक्यूल और मैटर के साथ काम कर रहे हैं एटम में। उन्हें अगर तो जब हमने इसको कंबाइन करने की कोशिश की कि जी हम इनको पास लेके आएंगे, कल्चरल डेफिसिट जो आपस में है ना कि जी वो कहते हैं जी वो मुझे इसलिए पसंद है, कल्चर पसंद है। लिबरल को दीनदार आदमी का मौलवी या दीनदार का कल्चर पसंद नहीं है, और वो उनके अंदर भी ऑब्वियसली क्योंकि वो हेट इतनी मारते हैं। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।